اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے احادیث مبارکہ کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مقام۔ اس کے متعلق استاد محترم حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے خیال میں حدیث و سنت کے منکرین کی اصل غلطی یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل حیثیت اور اس کے صحیح مقام کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر وہ مقام نبوت کو سمجھنے اور نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صرف قرآن ہی میں تدبر کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف ایک پیغمبر اور ایک پیام رساں ہی کی نہیں ہے، بلکہ آپ مطاع، متبوع، امام، ہادی، قاضی، حکم وغیرہ وغیرہ بھی ہیں، اور قرآن ہی نے آپ کی ان حیثیتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ نمبر 1، رسول مطاع ہے اور اس کی اطاعت اہل ایمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس حکم میں اطیعوا الرسول کو اطیعوا اللہ سے الگ مستقل جملہ کی شکل میں قرآن مجید میں جس طرح مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا ہے، اس سے ہر وہ شخص جس کو عربی زبان کا کچھ بھی ذوق ہو یہی سمجھے گا کہ اللہ کی اطاعت کی طرح اہل ایمان پر رسول کی اطاعت بھی مستقلاً فرض ہے۔ یعنی اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کتاب رسول لائے ہیں اس کو مانا جائے اور اس کے حکموں پر چلا جائے، کیونکہ اگر صرف اتنی ہی بات کہنی ہوتی تو یہ تو اطیعوا اللہ میں کہی جا چکی تھی، پھر امر اطاعت کے مستقل اعادہ کے ساتھ اطیعوا الرسول کے اضافے کی کیا ضرورت تھی؟ علاوہ ازیں خود قرآن مجید کی بعض دوسری آیات سے بھی یہ بات اور زیادہ صاف اور واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ نساء کے 5ویں رکوع کے آخر میں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دینے کے بعد ان منافقین کی مذمت کی گئی ہے جو اپنی غرض پرستی اور منافقت کی وجہ سے اللہ اور رسول کی اطاعت میں کوتاہی کرتے تھے۔ اسی سلسلہ بیان میں ان کے متعلق فرمایا گیا ہے۔ سورہ نساء کے 4 رکوع میں آیت نمبر 61 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف، تو اے رسول تو دیکھے گا کہ ان منافقوں کو کہ اعراض اور روگردانی کرتے ہیں تیری طرف سے۔ اس آیت میں ما انزل اللہ یعنی کتاب اللہ کی طرف بلانے کے ساتھ رسول کی طرف بلانے کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے وہ اس بات کی نہایت روشن دلیل ہے کہ اوپر کی آیتوں میں اطاعت رسول کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہونے والی کتاب کی اطاعت کرو، بلکہ رسول کی اطاعت اس سے الگ اور مستقل چیز ہے۔ اور اسی سورہ کے اسی رکوع میں 2 ہی آیتوں کے بعد اللہ کی طرف سے آنے والے ہر رسول کے متعلق فرمایا گیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورہ نساء میں ہے، جس کا ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس واسطے اس کے حکم پر چلا جائے اللہ کے فرمان سے۔ دوسری جگہ ہے، رسول من جانب اللہ ہادی اور امام ہوتے ہیں، ارشاد ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء میں ہے۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ حاکم و حکم بھی قرار دیے گئے تھے، اور ہر اختلاف و نزاع میں آپ کو
حکم بنانا اور آپ کا فیصلہ دل و جان سے ماننا تمام اہل ایمان کے لیے فرض بلکہ شرط ایمان قرار دیا گیا تھا۔ سورہ نساء میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر، قسم تیرے پروردگار کی، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حکم مانے تجھے اپنے نزاعی معاملات میں، پھر جب تو اپنا فیصلہ دے دے تو کوئی تنگی اور ناگواری نہ پائیں اپنے دلوں میں تیرے فیصلے سے، اور تسلیم کر لیں اس کو پوری طرح مان کر۔ اس طرح سورہ احزاب کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے: اور کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کی یہ شان نہیں ہے کہ جب حکم دے اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا تو رہے ان کا کچھ اختیار اپنے معاملے میں۔ اور سورہ نور کی آیت کا ترجمہ ہے: ایمان والوں کو جب بلایا جائے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ دیں ان کے درمیان، تو ان کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو وہ کہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، یعنی ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ الغرض یہ سب آیتیں اس باب میں نص صریح ہیں کہ مسلمانوں کے جس معاملے میں رسول جو فیصلہ کریں وہ واجب التسلیم ہے اور کسی مسلمان کو اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 4، کسی شخص کی کامیابی اور فوز و فلاح کے لیے جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے اس طرح رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور جس طرح اللہ کی نافرمانی گمراہی اور بدبختی ہے اسی طرح رسول کی نافرمانی بھی موجب ضلالت اور شقاوت ہے۔ سورہ احزاب میں ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی اس نے بڑی مراد پائی۔ اور سورہ احزاب میں ایک اور جگہ ارشاد ہے: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ بڑی کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ نیز قرآن ہی میں بتایا گیا ہے کفار دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جس طرح خدا کی نافرمانی کرنے پر کافی افسوس ملیں گے اور اپنا ماتم کریں گے، اسی طرح رسول کی نافرمانی پر بھی افسوس کریں گے۔ سورہ احزاب میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، آیت نمبر 66 میں: جس دن اوندے ڈالے جائیں گے ان کے منہ آگ میں، کہیں گے کاش ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے سورہ نساء میں: اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور رسول کی نافرمانی کی کہ برابر کر دیے جائیں گے زمین کے، یعنی خاک ہو کر زمین کا جزو بن جائیں اور عذاب سے بچ جائیں۔ نیز مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ رسول کی نافرمانی کی کوئی بات بھی آپس میں نہ کریں۔ سورہ مجادلہ میں ہے: اے ایمان والو، جب تم چپکے آپس میں باتیں کرو تو گناہ اور ظلم و زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی کوئی بات نہ کرو۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو قبول کرنا اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جانا واجب ہے۔ سورہ حشر میں: جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اگر اس آیت کا تعلق صرف اموال سے بھی مانا جائے تب بھی ہمارے مدعا کے لیے مضر نہیں، کیونکہ اس صورت میں بھی اتنی بات تو آیت سے ثابت ہی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثوابدید سے جو تقسیم کریں وہ اہل ایمان کے لیے واجب التسلیم ہے اور کسی کو اس میں چون چرا کی گنجائش نہیں۔ نمبر 6، ایک مومن کا اپنی جان پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ اس کی جان پر نبی کا حق ہے۔
سورہ احزاب میں ایک جگہ اور ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے نبی زیادہ حقدار ہے مومنوں کا اور ان کی جانوں سے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ نے اس آیت پر جو 2 سطریں لکھی ہیں ان کی نقل کرنے کو بہت جی چاہتا ہے۔ نبی نائب ہے اللہ کا، اپنی جان مال میں اپنا تصرف نہیں چلتا جتنا نبی کا، اپنی جان دہکتی آگ میں ڈالنی روا نہیں، اور نبی حکم کرے تو فرض ہے۔ نمبر 7، اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو بھی راضی کرنا ضروری اور شرط ایمان ہے۔ سورہ توبہ میں ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے اگر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 8، اللہ کی طرف اس کے رسول کو بھی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب رکھنا ضروری ہے، جو ایسا نہ کرے وہ فاسقین اور اللہ کے جیسے محروم رہنے والے ہیں۔ سورہ توبہ میں ایک جگہ اور ارشاد ہے اے پیغمبر کہو مسلمانوں کو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور تمہارا کمایا ہوا مال اور تمہاری تجارت جس کے بند ہو جانے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے رہنے کے مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ کرے اللہ اپنا فیصلہ، اور یاد رکھو اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ نمبر 9، اللہ کے رسول جب کسی کام کے لیے دعوت دیں اور پکاریں تو اس پر لبیک کہنا ہر مومن پر فرض ہے۔ سورہ انفال میں ایک اور جگہ ارشاد ہے اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا جب بلاوے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری حیات ہو۔